दोस्तों, अगर आप नमाज सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपको थोड़ा वक्त ज़रूर निकालना होगा। अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखेंगे तो आपको नमाज अच्छे से आ जाएंगी। इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें। दोस्तों, नमाज के बारे में नमाज जानने से पहले उन चीज़ों को बारे में जान लेते हैं जो नमाज से पहले होती है, क्योंकि उनके बगैर नमाज नहीं होती। दोस्तों, सबसे पहले आप इस बात पर गौर कीजिए, नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है। अगर कोई गैर बहने भी या गैर मुस्लिम बहनें भी अपने दिल में नमाज पढ़ने का इरादा रखते हैं तो उनको भी पहले मज़हब इस्लाम को अपनाना होगा। जब ही वह नमाज पढ़ेंगे और उनको नमाज पढ़ने का फ़ायदा होगा। मज़हब इस्लाम को अपनाए बगैर नमाज पढ़ी जाएगी तो उस नमाज को अल्लाह कबूल नहीं करेंगे, बल्कि ये नमाज उनके लिए सिर्फ एक एक्सरसाइज होगी। ये इसके अलावा और कोई भी दूसरा फ़ायदा इस नमाज से उनको हासिल नहीं होगा। तो नमाज पढ़ने के लिए इस्लाम होना ज़रूरी है। अगर कोई गैर मुस्लिम भाई या बहन मुसलमान हो गए हैं तो उनके लिए नमाज पढ़ने से पहले ज़रूरी यह है कि वह गुस्ल कर ले, यानी नहा कर आए। अगर कोई मुसलमान भाई या बहन पहले से ही पाक है तो उन्हें गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है, तो दोबारा गुस्ल ना करें, सिर्फ वुज़ू कर लें, इतना भी काफ़ी है। नमाज में 7 शर्तें हैं। नंबर 1, बदन का पाक होना। नंबर 2, कपड़ों का पाक होना। नंबर 3, सत्र का अच्छे से का होना, यानी पूरे जिस्म का छुपा हुआ होना। पूरे दुपट्टे इतने लंबे होने चाहिए कि पूरे बदन और हाथ घुटनों तक दोनों हाथ ढके हुए होने चाहिए। नंबर 4, जगह और जानमाज का पाक होना। नंबर 5, नमाज का वक्त होना। नंबर 6, नमाज का वक्त रुख किबले की तरफ होना। नंबर 7, नमाज की नियत करना। दोस्तों, इस 7 शर्तों को सबसे पहले अमल में लाएं। आइए अब जान लेते हैं कि फजर की नमाज का वक्त कब से कब तक रहता है। फजर की नमाज का वक्त सुबह सादिक से शुरू होता है। फजर की नमाज में 4 रकात होती हैं। 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा और 2 रकात फ़र्ज़। इन चारों रकातों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हदीस पाक में फ़र्ज़ की 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा की बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। तो फ़र्ज़ों के साथ साथ इन दोनों रकातों को भी हम बहुत ही ज़्यादा अनमोल देते हैं। पहले 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ते हैं। 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा के लिए नियत ऐसे कीजिए। नियत करती हूँ मैं फ़जर की 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा की, रुखना काबा शरीफ की तरफ। अल्लाह अकबर। अब मर्द हजरात दोनों हाथों को कंधों तक उठाएं और ख़वातीन बहनें दोनों हाथ कंधों तक उठाएं। वो ख़वातीन बहनें जब दोनों हाथ कंधों तक उठाएं तो दुपट्टे के अंदर ही रहने दें, हाथों को बाहर न निकालें। अब अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ बांध लें। दोस्तों, इस बात पर भी गौर कीजिए, जब मर्द हजरात कानों तक हाथ उठाकर और ख़वातीन बहनें कंधों तक हाथ उठाकर नियत बांध ले तो सबसे पहले सना पढ़ें। सबसे पहले अल्लाह अकबर कहकर सना पढ़ें। फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम आखिर तक पूरी आयत पूरी करें।
پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر اس کے بعد کوئی سورہ ملا لے جو آپ کو یاد ہو۔ تو دوستو کوئی ایک سورہ پڑھ لیں گے، جیسے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ میری پیاری بہنوں اور دوستوں، جب ہم کوئی سورہ پڑھ لیں گے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں اور رکوع کی تسبیح پڑھیں 3 مرتبہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد میں تسمیہ پڑھے، یعنی سمیع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد، اور سیدھے کھڑے ہو جائے۔ پھر اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں اور 3 مرتبہ تسبیح پڑھے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے بیٹھ جائیں۔ اسی کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر سجدے میں جائیں اور 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھ جائیں اور سیدھے کھڑے ہو جائیں، ہاتھ باندھ لیں۔ اس پر خاص دھیان دیجیے۔ پہلے تسبیح پڑھ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اسی طریقے سے پوری آیت کریں۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی ایک سورت ملا لیں جو آپ کو یاد ہو۔ تو بہتر یہ ہے کہ سورہ ہمیں پچھلی رکعت میں اسی کے آگے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب آپ کوئی سورہ پڑھ لیں تو پہلی رکعت کی طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں، پھر 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں، ربنا لک الحمد کہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، پھر 3 مرتبہ تسبیح پڑھے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے اٹھ کر بیٹھ جائیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی، پھر سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ تو 7 مرتبہ پڑھے، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائے اور پڑھے التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ التحیات کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں، پھر اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ پھر دائیں طرف سلام پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائیں طرف سلام پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری پیاری بہنوں اور دوستوں، تو یہ تو ہو گیا فجر کی 2 رکعت سنت نماز۔ اب اس کے بعد 2 رکعت فرض کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس بات کو بھی اچھے سے ذہن میں رکھیں۔ تو اب جب ہمیں 2 رکعت سنت موقدہ پڑھ لی ہے تو اسی کے بعد 2 رکعت فرض پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ سب سے پہلے نیت کریں، جیسے کہ ہم نے پہلے 2 رکعت سنت موقدہ کی نیت کی تھی، اب 2 رکعت فرض کی نیت کریں گے۔ اب 2 رکعت فرض کی نیت کا طریقہ غور کیجیے۔ جیسے ہم نے 2 رکعت سنت موقدہ کو پڑھا ہے، اسی طرح سے 2 رکعت فرض کو بھی پڑھنا ہے۔ نیت کرنے کے بعد ہاتھ باندھ لے اور اس کے بعد ثنا پڑھے، ثنا کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھے، اس کے بعد پھر الحمدللہ رب العالمین پوری آیت آخری تک پڑھے، پھر بسم اللہ پڑھ کر پھر کوئی ایک سورت ملا لے، جیسے قل اعوذ برب الفلق آخری تک پڑھے،
پھر تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے اور 3 بار تسبیح پڑھے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پڑھے۔ پھر تسمیہ یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے اور پھر 3 مرتبہ تسبیح پڑھے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے اٹھ کر بیٹھ جائیں، پھر تسبیح پڑھے سجدے میں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اور پھر بسم اللہ پڑھ کر پھر الحمد شریف پڑھے، الحمدللہ رب العالمین آخر تک پڑھے۔ پھر بسم اللہ پڑھ کر پھر ایک کوئی صورت ملا لیں، جیسے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اسی طریقے سے پوری آیت کو پوری کریں اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے اور پھر 3 مرتبہ تسبیح پڑھے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پھر تسمیہ یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے اور 3 مرتبہ تسبیح پڑھے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے اٹھ کر بیٹھ جائے، پھر دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے اور کہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جائے اور پھر تشہد پڑھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پورا آخری تک پورا کرے۔ پھر دعائے معصورہ کو مکمل کرنے کے بعد پہلے داہنی اور سلام پھیرے، پھر بائیں اور سلام پھیرے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب آپ 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں گے تو 3 مرتبہ استغفر اللہ کہیں گے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور پھر یہ دعا پڑھیں گے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ پھر تسبیح فاطمی پڑھیں گے یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں گے۔ اور پھر ہاتھ اٹھا کر درود شریف پڑھیں گے اور اللہ پاک سے دعا مانگیں گے۔ دوستوں اور میری پیاری بہنوں، امید کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کی 4 رکعت پڑھنے کا مکمل طریقہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، لیکن ابھی بہت سارے لوگ ایسے ہی سکتے ہیں کہ جن کو اب